خیر جو اپنے دل کو تسلیاں دیا کرتے تھے کہ ہم ہفتہ کے دن مچھلی کو پانی سے نہیں نکالتے، لہٰذا یہ ہمارا شکار۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور نصیحت بنایا متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہم سبق پڑھیں گے سورۃ بقرہ میں سے، جو گزشتہ سبق کے ساتھ تھوڑا ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے ان کے حال کو، ان بستی والوں کے حال کو بنا دیا عبرت کا نشان، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اور نصیحت بنایا متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو ثم تولیتم من بعد ذلک، اس آیت کریمہ کے اندر جو فضل اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، بیسیکلی یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کے ان طبقہ کو کہا گیا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ اب تم لو جس چیز کو ہم تمہیں دیتے ہیں، یعنی اس تورات کو یاد کرو اور اس کے اوپر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ۔ ہم اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں پچھلے سبق کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تو تم نے مان لیا، اس کے بعد پھر تم نے سرکشی کی، پھر تم نے نافرمانی کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آنا تھا اس سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، وہ مؤخر ہو گیا، یعنی عذاب کی تاخیر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ان کو توبہ کی توفیق مل گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ توبہ کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر انعامات کی بارش ہو گئی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس فضل اور رحمت سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات ہے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگوں کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، کبھی تمہیں ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ اور یہ جو تمہیں ہدایت ملی ہے، یہ جو تمہارے اوپر بار بار انعامات مل رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں موجود ہیں، جن کی بدولت، جن کی وجہ سے تمہارے اوپر رحمت اور فضل ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس آیت کریمہ کے اس حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہے جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے شہر ایلا، اس کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ شہر ایلا کہا جاتا ہے اس بستی کو، یہ دریا کے کنارے پر واقع تھی، بنی اسرائیل کا ایک طبقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم سارا ہفتہ شکار کرتے ہو، پورا ہفتہ تم اپنے کام کاج کرتے ہو، تو ہفتے والے دن، سیٹرڈے والے دن، جمعہ کے بعد جو آنے والا دن ہے، اس دن تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، شکار نہیں کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ کے دن ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام، اپنا وہ امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا کیا تھا، لوگوں کو، آنے والوں کو دکھانا تھا کہ اس کے بعد کے اوپر کون عمل کرتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ ہفتہ کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ان میں سے ایک گروہ تو یہ تھا جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور ہفتے والے دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کیا کرتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ ہاں کی نہ کی، یعنی وہ خاموشی اختیار کر دی، انہوں نے نہ وہ شکار کرتے اور نہ جو کرتے تھے ان کو روکتے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا انہوں نے بالکل ہی سرے سے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ جمعہ کے دن وہ نالیاں بناتے، گڑھے کھودتے، دریا کے کنارے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے، اور جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن پھر ان گڑھوں تک نالیاں بنا لیتے۔ جب ہفتہ کے دن پانی آتا دریا کا، ان پانیوں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں آتی، وہ نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں تک پہنچ جاتی اور وہاں جا کر قید ہو جاتی۔ یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ اور دوسرا گروہ ان کو سمجھاتا تھا، بھائی یہی تو شکار ہے، یہ جو تم قید کر رہے ہو۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم شکار نہیں کرتے ہفتہ کے دن۔ بظاہر جو اپنے دل کو تسلیاں دیا کرتے تھے کہ ہم ہفتہ کے دن مچھلی کو پانی سے نہیں نکالتے، لہٰذا یہ ہمارا شکار نہیں ہے، اپنے دل کو تسلی دیتے، آپس میں باتیں کرتے۔ ان لوگوں کا یہ عمل 40 سال یا 70 سال تک یہ ان کا معمول رہا۔ وہ کیا کرتے؟ جمعہ کے دن گڑھے کھود لیتے، ہفتہ کے دن نالیاں بنا لیتے، ان نالیوں کے ذریعے پانی جاتا گڑھوں تک، اس پانی میں وہ مچھلیاں چلی جاتی، پھر اس کے اندر گڑھوں میں جا کر وہ قید ہو جاتی۔ اتوار کے دن صبح کے وقت وہ جا کر ان مچھلیوں کو وہاں سے گڑھوں سے نکال لیتے۔ یہ ان کے لیے، یہ ان کی طرف سے جو ان کا ورژن ہے، وہ کہتے کہ یہ شکار نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہی شکار تھا کہ وہ مچھلیوں کو قید تو کر رہے تھے، چاہے وہ گڑھوں میں قید کریں، چاہے پھر وہ جال لگا کر یا کنی لگا کر، جس طرح بھی شکار تو ہو رہا تھا۔ ان کا یہ عمل رہا۔ اس دوران کیا ہوا، وہ جو گروہ تھے نا، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ ایک متقی لوگوں کا گروہ تھا، دوسرا نافرمان لوگوں کا۔ انہوں نے درمیان کے اندر ایک بہت بڑی دیوار بنا دی۔ دیوار کے ایک سائڈ پہ وہ لوگ موجود تھے جو ہفتے والے دن شکار کرتے۔ شکار سے مراد یہی کہ وہ گڑھے کھودتے، نالیاں بناتے، پانی کے ذریعے وہ مچھلیاں آتی، اور دیوار کی دوسری جانب وہ لوگ رہتے جو ان کو سرے سے، سختی سے ان کو منع کرتے۔ تو دیوار کے آر پار ایک سائڈ پہ وہ طبقہ، دوسری سائڈ پہ وہ طبقہ، وہ ایک طرح کا انہوں نے امتیاز کر لیا تھا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس سائڈ پہ وہ گروہ ہے، اس سائڈ پہ وہ گروہ ہے۔ ان کا یہ عمل چلتا رہا۔ ایک دن ایک وہ زمانہ آیا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقتدی ہیں معراج کی رات کے، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ان کو منع فرمایا اس عمل کرنے سے۔ فرمایا یہی تو شکار ہے جو تم 70 سال سے کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ شکار نہیں ہے، ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے والا دن تو نکالتے نہیں، ہم تو نکالتے ہیں اتوار کے دن، لہٰذا یہ شکار نہیں ہے۔ آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ عذاب یہ نازل ہوا کہ وہ ایک رات تو سوئے، وہ دیوار کے اس سائڈ والے بھی سوئے اور دیوار کے اس سائڈ والے بھی سوئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، اس سائڈ والے جو متقی لوگ تھے وہ تو اٹھ گئے، کافی دیر ہو گئی، دن چڑھ گیا، اور دیوار کی اس سائڈ سے کوئی کسی طرح کا کوئی آواز بھی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے سوچا یہاں کیا ہو رہا ہے، کہیں مار تو نہیں گئے سب کے سب؟ تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کو دیوار پلنگنا تھی۔ تو ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا۔ چڑھ کر کیا دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے، وہ جو وہاں لوگ موجود تھے، جو نوجوان تھے، وہ بندر بن چکے تھے، ان کی شکلیں مسخ ہو چکی تھی، اور جو ان کے بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ ہو جو بندر دھتکارے ہوئے۔ جو نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل میں چینج ہو گئے، اور جو ان کے بوڑھے تھے
وہ خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اور صرف ان کی جو قوت گویائی ہے، وہ بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ زائل ہو گئی، ان کی عقل، ان کا ہوش ٹھکانہ سب کچھ موجود تھا، شکلیں چینج ہو گئی، جسم سے بدبو شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا ان کو، جب ان کے پاس گئے تو وہ صرف ان کے ہاتھ پاؤں سونگھتے اور ان کے سامنے روتے۔ 3 دن کے اندر اندر یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے، 70,000 کے قریب یہ لوگ تھے جو ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی، ہم میری نافرمانی کی تو میں نے ان کو کتنا بڑا عذاب دیا۔ آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس بستی کو عبرت کا نشان بنا دیا اور سبق بنا دیا، آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، جو ان کو چشمے سر سے دیکھ رہے تھے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک عبرت حاصل کرنا تھی۔ اور دوسرا طبقہ جو ان کے بعد آنے والا تھا، سینہ بہ سینہ چلنے والی بات، اور حضور علیہ السلام کے قول کے مطابق حضور علیہ السلام کی زبان سے اس کا ذکر کروایا جانا، وما خلفہا، اس کے بعد جو آئیں گے لوگ، ان کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ دوسروں کے لیے تو ہے، لیکن جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی ڈریں اس بات سے کہ جانے انجانے میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری شکلیں چینج ہو جائیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے سبق میں، آج تک سبق یہیں تک تھا، نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک یاد رکھیے گا اپنا اور دعا میں یاد رکھیے گا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔